اگر اس پہ کوئی اشکال ہے تو کر لو، اس شبہ ہے تو فرماؤ. جی سر، یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ایولیوشن تھیوری ہے جیسے چارلس ڈارون والی، اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہیں بندروں سے ایوالو ہوئے ہیں یا ٹائم بکواس سے ہے. مطلب دیکھیں جی میں اچھا اس کا یہ بہت 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 ہی واضح جواب دیتا ہوں کہ ڈارون کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک اسپیشی دوسری اسپیشیز میں چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ بندر انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک بندر ہے، بندر کا ہاتھ دیکھیں انسان کے ہاتھ سے بہت مختلف ہے. بندر کا اسپائنل لیکن وہ کورڈ کہتا دیکھیں، ہے اسپائنل کورڈ سے بہت مختلف ہے. اس کا جمجمہ دیکھیں انسان کے جمجمے سے بہت مختلف ہے. اس کے کان، اس کے آنکھ، اس کی زبان، اس کی جو ہاضمہ کا ہے، اس کا جو بلڈ سسٹم ہے، سب کچھ انسان سے بہت مختلف ہے. ڈارون جو کچھ کہتا ہے نا کہ یہ بہت یہاں پہ بہت عرصے تک تغییر، آہستہ آہستہ تغییر آیا ہے، اور یہ نیچرل سلیکشن کے تھرو یہ آہستہ آہستہ بلینز آف ایئرز میں یہ انسان بنا ہے. تو اس کا اشکال یہ ہے میرے عزیز، وہ کہاں ہیں وہ انٹرمیڈیریز، وہ وسائط، وہ واسطے جو انسان اور بندر کے درمیان ہے. کیونکہ بندر ایک دفعہ تو انسان نہیں بن سکتا نا. بندر کا دم ہے، بندر کا چہرہ دیکھو، بندر کی آنکھ دیکھو، بندر کی منہ دیکھو، بندر کی دانتیں دیکھو، وہ سب مختلف ہے انسان سے. اس کا ہاضمہ، وہ چلتا کس طرح، پھرتا کس طرح ہے، وہ سب مختلف ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ یہ بلینز آف ایئرز میں یہ تبدیلی آئی ہے انسان کی شکل میں ہوا، تو اس کے انسان اور بندر کے درمیان جو رشتہ داری ہے، باپ بیٹے کا جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ نسب، اس میں بلینز آف اسپیشیز کا ہونا ضروری ہے کہ یہ آہستہ آہستہ انسان بنا. وہ کہاں ہے؟ وہ کہیں نہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے لیے ثابت کریں گے کہ اسپیشیشن ممکن ہی نہیں ہے. یہ جینیٹکس کی روح سے اسپیشیشن یہ ممکن ہی نہیں ہے. کہ اب اس کے بیان کرنے میں کافی ٹائم لگے گا کہ ایک اسپیشی دوسری اسپیشی میں کیوں تبدیل نہیں ہو سکتا. لیکن فی الحال یہی اس میں بہت 20-25 منٹ لگیں گے بیان کرنے میں. لیکن صرف اتنا یاد رکھیے کہ مثلا اگر فرض کریں ایک وہاں پہ کوئی ایگل ہے. ایگل جو ہے کبوتر میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایگل اور کبوتر میں بڑا فرق ہے. ایگل اور کبوتر میں بڑا فرق. ان کے درمیان وہ کہاں ہے، وہ وسائط کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. آج کی اتنے فاصلز کا ان لوگوں نے تلاش کیا ہے، ان کو کہیں نہیں ملا. ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں امریکہ میں، ان یونیورسٹیز کے بجٹس پتہ ہے آپ کو کتنا ہے؟ مثلا پاکستان کا بجٹ ہے، ابھی پاکستان کو 10-12 بلین ڈالر کے قرضے کی ضرورت ہے، اس کو کوئی دے نہیں رہا نا. ہمارے ایک یونیورسٹی کیلیفورنیا میں، اس کے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کا بجٹ ایک سال کا $44 بلین ہے. $44 بلین ایک، یعنی وہ پورے پاکستان کا جو بجٹ ہے اس سے کئی گنا زیادہ. پاکستان کا پورا بجٹ، سال کا بجٹ کتنا ہے؟ 8 بلین ہے، پتہ نہیں کتنا بلین ہے، یا 10 بلین ہے. اس سے کئی گنا زیادہ. ایران جو ہے کتنا بڑا رچ کنٹری ہے، اس کے پاس آئل ہے، اس کے پورے بجٹ سے زیادہ ہمارے ایک یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی بجٹ زیادہ ہے. تو ان یونیورسٹیز کا اتنا بجٹ، بہت عظیم بجٹ ہے ان کے پاس. اور محققین، بہت ہوشیار لوگ، بہت ٹیلنٹڈ لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے بہت تلاش کیا، کیونکہ ان سب یونیورسٹیز میں جو تھیوری ڈومیننٹ ہے وہ تھیوری آف ایوولوشن ہے. لیکن ان کو ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا ہے. ٹھیک ہے نا. ڈارون نے کیا کیا؟ ڈارون چلا گیا، اس کے وہ ایک شپ تھا، اس کا نام تھا بیگل تھا. 1831 میں لندن سے نکلا ہے، وہ گیا ہے پیسیفک اوشن میں. وہاں پہ گیلاپاگوس کے جو آئلینڈز ہیں وہاں پہ اس نے فنچز دیکھیں. فنچز پرندے ہیں. ان بعض جزیروں میں فنچز کے وہ جو ہیں کیا بولتے ہیں اس کی نوک جو ہے لمبی ہیں، بعض میں چھوٹی ہیں. تو اس سے اس نے کہا کہ یہ یہاں ایوولوشن ہوا ہے. اگر وہ سچ بھی ہو نا تو فنچ ایک ہی اسپیشی ہے. پہلی بات ہے اس کے پاس دلیل نہیں ہے کہ یہ ایک ہی فادر سے، ایک ہی جینز، ایک ہی نسب سے یہ ہیں سب ہیں. ہو سکتا ہے کہ شروع سے اللہ نے جو خلق کیا ہے وہ فنچز لمبے والے خلق کیے ہوں، یہ چھوٹے پیکس کے ساتھ خلق کیے ہوں. پھر اگر مان بھی لینا جی جینیٹکس میں ایک بات ہے کہ ایکسپریشن آف جینز، کہ بعض جینز چھپ جاتی ہیں، بعض چیز ایکسپریس ہو جاتی ہیں. تو وہ جینز کے ایکسپریشن کی بھی وہ دلیل ہو سکتی ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ، اور یہ اسپیشیشن کا یعنی ایک اسپیشی دوسری اسپیشی میں، اسپیشی سمجھتے ہیں نا، مثلا انسان ایک اسپیشی ہے، ہاں اسپیشی ہے، بندر دوسرا اسپیشی ہے، ہاں. تو ایک اسپیشی دوسری اسپیشی میں یہ چینج ہونے کی بات نہیں ہوئی. بہرحال بہت مہربانی آپ کی، میرے پاس قاری صاحب موجود ہیں، میں ان کا کال لینا چاہتا ہوں، وہ عرصے سے منتظر ہیں. تھینک یو میرے بھائی مقصود بھائی. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. خدا حافظ. تھینک یو. اوکے قاری صاحب. تو میرے مطلب خدا کی ایگزسٹنس کے اوپر کچھ کوسچنس ہیں. اوکے، خدا کے وجود پہ ان کا سوال ہے. وہ سوال کریں بھائی، کیا سوال؟
سر اصل میں بہت اسلام کو مطلب اسٹڈی کی ہے، لیکن مجھے کہیں سے اتنا سیٹسفیکٹری جواب نہیں ملا کہ خدا ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں. میں کوئی اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا، میں بس تلاش میں ہوں کہ مجھے کوئی ایسا جواب مل جائے کہ میں خدا کی عبادت اور خدا کو مطلب پہچان لوں. اچھا، میں آپ کو جی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خطبے سے آپ کو جواب دیتا ہوں. انہوں نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا تدرکہ الشواہد ولا تحویہ المشاہد ولا تراہ النواظر ولا تحجبہ السواتر الدال علی قدمہ بحدوث خلقہ وبحدوث خلقہ علی وجودہ وباشتباہ من لا شبہ له. اچھا ابھی آپ مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں آپ کو خدا کے وجود پہ اگر انکار ہے یا شک ہے، آپ کے ذہن میں خدا کیا ہے کہ آپ اس کے وجود کو تلاش کر رہے ہیں اور وہ آپ کو نہیں، اس کی پروف آپ کو نہیں مل رہا؟ جی، میرے ذہن میں مطلب سر ایسا ہے کہ خدا کوئی ایک ایسی پاور ہے، ایسی کوئی مطلب جس کو کوئی ہاتھ پیر یا ایسی کوئی مطلب نہیں ہوتی کوئی فزیکل اپیرنس وغیرہ کے حساب سے، لیکن وہ کوئی ایسی پاور ہے جو ہمیشہ ایگزسٹ کر رہی ہو میرے خیال میں. تو آپ کو شک ہے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، اس پہ شک ہے کہ اگر خدا ایگزسٹ کر رہا ہو تو اتنا ٹائم ایگزسٹ کر رہا ہوتا تو اس نے جب اس کو خیال آیا کہ دنیا بنا لوں، پھر اس نے دنیا بنا لی، پھر اس کو خیال آیا کہ یہ کروں، تو ایسے ایسے کوسچنس اپیئر ہوتے رہتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا وجود ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہے. تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں بھائی، یہ دیکھو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے نزدیک یہ بہت، اس کی دلیل بہت واضح ہے. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. امیر المؤمنین علیہ السلام کا میں خطبہ جو میں نے پڑھا ہے اس میں یہی ہے کہ بلے کہ عالم کا حدوث اللہ تعالیٰ کے وجود پہ دلالت کرتی ہے. عالم کا حدوث اللہ تعالیٰ کے وجود پہ دلالت کرتی ہے. میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ عالم حادث ہے، اور حادث سے اس سے کیا مراد ہے؟ حادث سے مراد یہ ہے کہ عالم نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا. یہ ورلڈ، یہ جہاں جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کائنات، اور جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور نظر نہیں آتی، یہ پہلے اس کا وجود میں نہیں تھا، بعد میں یہ وجود میں آئی ہیں. تو یہ عالم جو ہے، دیکھیں عالم ایک ٹائم لائن میں ہے، ایک تغییر کے ایک روڈ پر ہے. اس پہ ہمیشہ تغییر کرتا رہتا ہے، چینج آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا ابھی جی ہم جس لمحے میں ہیں، ابھی ہم جس سال میں ہیں، کس سال میں ابھی ہم رہتے ہیں؟ ہم 2023 ہے نا؟ جی جی، اس سے پہلے والا سال کا کیا عدد ہے؟ 22 ہاں، اس سے پہلے 21. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ٹائم لائن میں آپ کو اپنے اسکرین پہ دکھاتا ہوں کہ دیکھیں ہم دنیا میں رہتے ہیں. دنیا میں فرض کریں یہ ہم ابھی ہیں، یہ ایک ٹائم لائن ہے، یہ سیدھا اس کو فرض کریں یہ سیدھا ہے. اچھا اب ہم یہاں پر ہیں 2023 پہ. ہم سے پہلے کیا تھا؟ 2022 ہے. اس سے پہلے اسی طرح سال جاتے ہیں، 2010 ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ادھر آتے ہیں سن 1900 ہے، پھر اس سے جاتے ہیں 1800 ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ٹائم جاتا رہتا ہے. تو یہ ہم سے پہلے لمحات آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم سے بہت سارے پہلے لمحات، بہت سارے ٹائم آئے ہیں. اس میں ہم مثلا 2022 میں جائیں تو ہماری حالت اور تھی، دنیا کی حالت اور تھی. اس میں جو پرندے تھے، جو جانور تھے، جو درخت تھے، ان کے احوال اور تھے. جو پانی ہے دنیا میں، اس کے کنڈیشن اور تھی. 2023 میں مختلف ہے. اچھا، ہر لحاظ سے چینج ہوتا رہتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے چینج کم ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں ان میں چینج زیادہ ہوتا ہے. بعض چیزیں ان کا چینج آنکھ سے نظر آتا ہے، بعض چیزیں ان کا چینج تغییر آنکھ سے نظر نہیں آتا. آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ جی جی، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، پھر آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا ایسا سمجھانا، ٹھیک ہے نا؟ شاید مل جائے، میں نہیں کہتا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ میری بات سنیں گے تو بہت واضح ہوگا، اگر نہیں سنیں گے تو واضح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں، ابھی ہم 2023 میں ہیں. کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ 2022 اگر نہ آتا ہم 2023 میں ہوتے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے. ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 23 سال ہے. 23 ایئرز ہے. اگر آپ مثلا 20 سال کی عمر میں نہ ہوتے، 19 سال سے سیدھا 22 بھی نہ آتا، 21 بھی نہ آتا، 20 نہ آتا، 19 سے آپ 23 بن جاتے، ہو سکتا تھا؟ نہیں، ممکن نہیں ہے. تو ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جس لمحے میں ہیں، جس تغییر کے حالت میں ہیں، اس سے پہلے تغیرات کا ہونا ضروری ہے، ان لمحات کا ہونا ضروری ہے. یعنی ہم اس ٹائم لائن میں ہیں نا، اس ٹائم لائن کو آپ دیکھیں، اب 2023 میں ہم ہیں.
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم 2023 میں ہوں 2022 کو ہم نے نہ دیکھا ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. 2022 کا آنا ضروری ہے اس لیے کہ ہم 2023 میں ہوں. گزرا ہوا جو کل ہے اگر وہ نہیں آیا تو آج کا دن نہیں ہو سکتا. ہم کسی اور دن میں ہوتے. صحیح ہے کہ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ جی 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 سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. دیکھیں اچھا تو پوری دنیا کیا ہے؟ پوری دنیا ٹائم کے ایک پٹی پر اور تغییر اور چینج کے ایک پٹی پر ہے. چینج اور پٹی اور فلیکس کی ایک پٹی پر ہے، ایک ٹائم لائن پر ہے. لمحات آتے ہیں، چینجز آتے ہیں. دیکھو عزیزو، اب یہ جو ٹائم لائن ہے، پچھلا جو جس پٹی پہ ہم ہیں، یہ لامحدود نہیں ہو سکتا. یہ غیر متناہی نہیں ہو سکتا، انفینٹ نہیں ہو سکتا. یعنی اس کا حتماً آغاز ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اگر اس بات کو سمجھ گئے تو بات سمجھ میں آئے گی. یہ ایک انفینٹ نہیں ہو سکتا، یہ لامحدود نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ایگزسٹنس، ہمارا وجود جو ابھی ہے 2023 میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ 2022 گزر گیا ہو، 2021 گزر گیا ہو، 2020 گزر گیا ہو. اسی طرح حساب کرتے جائیں، سنہ 2000، سنہ 1900، سنہ 1800، 1500، 1400، اسی طرح گنتے جائیں. یہ انفینٹ نہیں ہو سکتا. کیوں انفینٹ نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ کوئی بھی چیز اگر وہ موجود ہے، اگر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے انفینٹ لامحدود چیزوں کے وجود پر، تو اس کا وجود کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. میں آپ کو اس کا مثال دیتا ہوں. اگر یہ مثال آپ نے سمجھ لیا تو سمجھ لیں. کبھی گئے آپ تنخواہ لینے، یا کبھی اپنا کسی لائن میں کبھی گئے زندگی میں جہاں آپ کو انتظار کرنا پڑا ہو اپنی باری؟ بالکل جی بالکل. مثلا کالج جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کالج میں وہاں پہ نام لکھانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی لائن لگتی ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ہاں، وہاں پہ داخلے کے لیے مثلا ٹیچر سے ملنے کے لیے لائن لگتی ہے. اگر آپ سے پہلے لائن میں مثلا 100 لوگ ہوں تو آپ کی، اور ہر آدمی کو 1 منٹ لگتا ہو، تو آپ کی باری کب آئے گی؟ 100 منٹ کے بعد. 100 منٹ کے بعد. اگر 50 آدمی ہیں اور ہر آدمی کو 1 منٹ لگتا ہے تو آپ کی باری کب آئے گی؟ 50 منٹ کے بعد. 50 منٹ کے بعد. اگر آپ کے سے پیچھے 10,000 آدمی ہیں تو کب آپ کی باری آئے گی؟ 10,000 منٹ کے بعد ہی ہوگا. ہاں، اگر آپ سے آگے 1,00,000 آدمی ہے تو آپ کی باری کب آئے گی؟ 1,00,000 منٹ. ہاں، اگر آپ سے آگے 10 کروڑ ہیں تو 10 کروڑ منٹ کے بعد آپ کی باری آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ جی آپ کی باری آئے گی. لمبا ٹائم لگے گا لیکن باری آئے گی. صحیح ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی. ہاں، لیکن اگر انفینٹ لوگ آپ کے آگے، انفینٹ سمجھتے ہیں نا؟ جی بالکل لامحدود، تو آپ کی باری کب آئے گی؟ تو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں پتا ہے. اگر انفینٹ ہے تو کبھی آپ کی باری نہیں آئے گی. جی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اگر انفینٹ لوگ آپ سے آگے نا، اگر آپ ایئرپورٹ میں جا رہے ہیں، آپ ایئرپورٹ میں یا ٹرین میں جا رہے ہیں، ٹرین پہ سوار ہونے کے لیے آپ سے آگے لائن ہے کہ بھائی آپ سے پیچھے، آپ سے آگے 100 آدمی ہیں اور اس کے بعد آپ ٹرین پہ سوار ہوں گے. اگر 100 آدمی ہیں، 100 آدمی کے بعد آپ کی باری آئے گی. 1000 آدمی کے بعد آپ کی باری. 1 کروڑ آدمی ہو، 10 بلین، 10 ٹریلین، جہاں اگر نمبر محدود ہے، چاہے وہ نمبر کتنا ہی بڑا ہو، آپ کی باری آئے گی. لیکن اگر وہ انفینٹ ہے تو آپ کی باری کب آئے گی؟ آئے گی نہیں، مطلب آئے گی نہیں. ہاں، تو اب یہ جب سمجھ میں آیا تو عزیزو دیکھو، میرے بھائی دیکھو، ہم اس ٹائم لائن میں ہیں نا، ابھی اس ٹائم لائن ہے یہ 2023، اور ہم سے پیچھے بہت سارا وقت ہے، لمحات ہیں، تغیرات ہیں، ہم سے پیچھے بہت سارے اوقات ہیں. یہ اوقات گزر جائیں تو 2023 آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ او بھائی صحیح ہے نا؟ سنہ 1500 گزر جائے، سنہ 1600 گزر جائے، سنہ 1700 گزر جائے، 1800، 1900، 2000، 2020، 2021، 2022 گزر جائیں، پھر 2023 آئے گا. صحیح ہے؟ ایسا ہی ہے سر. تو ٹھیک ہے، یہ لمحہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو لمحات ہیں وہ لامحدود نہیں ہیں، وہ فائنائٹ ہیں، محدود ہیں. وہ نمبر ہمیں نہیں معلوم لمبا کتنا ہے، لیکن وہ جتنا بھی ہے وہ محدود ہے. سمجھ میں آئی؟ جی. تو دنیا کہاں پر ہے؟ دنیا ایک ٹائم لائن پر ہے. یہ ٹائم لائن میرے بھائی، یہ ٹائم لائن جو ہے، اب ہم ہیں 2023 میں. اس کی آغاز کہاں ہے؟ جہاں بھی ہے اس کا آغاز بگ بینگ ہے. جو کچھ بھی ہے وہ بگ بینگ، اس سے پہلے بھی وہ بھی ایک پروسیس ہے. اس سے پہلے بھی جو بھی ہے اس کا ایک لمحہ ہے کہ یہ آغاز ہوا ہے. اس سے پہلے کچھ نہیں تھا.
کیونکہ میٹر جہاں ہوتا ہے, جہاں چینج ہوتا ہے, وہاں پہ ٹائم ہوتا ہے. اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. اس جہان کا ایک آغاز ہے, نقطۂ آغاز ہے. وہ آغاز کرنے والا اس جہان کا حصہ نہیں ہو سکتا. وہ آغاز کرنے والا, تو اس کا جب آغاز ہوا ہے, یہ خود پہلی بات یہ سمجھنے کی, یہ جب اس کا نقطۂ آغاز ہے, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. ایک چیز, ہاں ایک چیز اگر ایک چیز جب نہیں ہے تو وہ اس کی آغاز ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے باہر سے کسی فاعلیت کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ مثلا اس کمرے میں اگر نور ہے, اس کمرے میں لائٹ ہے, تو یہاں لائٹ کی سورس کی ضرورت ہے. اس کمرے میں اگر گرمی ہے تو گرمی کے سورس کی ضرورت ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کمرے میں گرمی ہے لیکن گرمی کا کوئی سورس نہیں ہے. اس کمرے میں لائٹ ہے تو لائٹ کا کوئی سورس نہیں ہے. یہ پانی ابل رہا ہے, اس کی حرارت کا کوئی سورس نہیں ہے. تو یہ دنیا کا آغاز ہے. اگر دنیا کا آغاز ہے تو اس کا آغاز کرنے والا بھی ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ وہ اس دنیا کا جز نہیں ہو سکتا. وہ اس دنیا کا جز نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک چیز اپنے آپ کو آغاز نہیں کر سکتا. جس چیز کو ہے ہی نہیں, جس چیز کا وجود ہی نہیں, وہ کیسے اپنے آپ کو آغاز کر سکتا ہے؟ تو باہر سے اس کو لیے آغاز کرنے والے کی ضرورت ہوگی. وہ ایکسٹرنل چیز جو ہے, وہ ایکسٹرنل چیز وہ اس دنیا جیسا نہیں ہو سکتا. وہ اس دنیا جیسا نہیں ہو سکتا. کیوں اس دنیا جیسا نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اگر اس میں بھی تغییر ہے, اگر اس میں بھی چینج ہے, تو اس کا بھی آغاز کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے بھی ایک ٹائم لائن ہوگی, اس کے لیے بھی ایک آغاز کی ضرورت ہوگی. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو پھر بات اس کی طرف جائے گی کہ اس کا آغاز کہاں سے ہو. پھر اس کو ایک ایجنسی کی ضرورت ہے کہ اس کو آغاز کرے. تو کیونکہ یہ سلسلہ انفینٹ تک نہیں جا سکتا, حتمن ایک ایسا محل آئے گا, ایک ایسا وقت آئے گا, ایک ایسا مقام ہے جہاں پر وہ آغاز کرنے والا وہ خود متغیر نہیں ہے, وہ خود حادث نہیں ہے. اس کا وجود ہمیشہ ہے, ضروری ہے, وہ کسی تغییر کا نہیں, تو اس میں تغییر ہے ہی نہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی بالکل. ہاں, تو یہ دنیا جو ہے, یہ دنیا حادث ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا, الحمدللہ الذی لا تدرکہ الشواہد ولا تحویہ المشاہد ولا تراہ النواظر ولا تحجبہ السواتر الدال علی قدمہ بحدوث خلقہ وبحدوث خلقہ علی وجودہ. کہ خداوند متعال رہنمائی کرتا ہے اپنے وجود پر اپنے خلق کے حدوث سے, کیونکہ خلق حادث ہے, خلق نہیں تھا, وجود میں آیا ہے, تو اس لیے خالق کا ہونا ضروری ہے. مخلوق نہیں تھی, یہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ حادث ہے. کیونکہ واضح طور بہت وضاحت کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ٹائم لائن پر ہے. اس ٹائم لائن کا حتمن آغاز ہے. اس ٹائم لائن کا یہ انفینٹ تک نہیں ہو سکتا کہ پچھلے آپ جائیں کروڑوں ایئرز, بلینز ایئر جائیں, اس کا پھر بلین ایئرز مزید باقی رہیں, وہ کبھی ختم نہ ہو ہی نہیں سکتا یہ. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک ایسے لائن پر ہیں کہ اب ہمارا وجود ہے, ہم یہ دنیا ہے, اور یہ دنیا انفینٹلی لامحدود طور پر تغییر کا ٹائم لائن سے نہیں گزر سکتا. حتمن اس کا آغاز ہے, تو اس کا خالق حتمن موجود ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی سر بالکل آ گئی. میرے چند اور سوالات تھے, اگر آپ